خوش آمدید ناظرین، آواز بلند کریں، سچائی کا ساتھ دیں اور معلومات کی دنیا میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک واچ کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ ایک پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان گاڑیوں کی برآمد کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان گاڑیوں کی برآمد کا باضابطہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 2029 تک 5000 گاڑیاں برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے معاون خصوصی نے بتایا ہے کہ الیکٹرک بائکس کی تیاری کے لیے اب تک 86 لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کی کشمیر میں شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کو اتحاد کی پیشکش۔ مظفرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات کے لیے سیاسی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر زور دیا کہ وہ بائیکاٹ ختم کرے اور انتباہ کیا کہ آزاد کشمیر میں حکومت نہ ملنے کی صورت میں وفاقی حکومت کو گرانے کا اشارہ بھی دے دیا۔ ایران کا آرڈن میں امریکی اڈے پر میزائل حملہ F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آرڈن میں قائم امریکی اڈے پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر کے F-35 طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی قشم میں امریکی حملے کے جواب میں کی گئی ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے اس پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ 4 افغان طالبان کی شادی بیاہ سے متعلق نئی اور سخت ہدایات۔ افغان طالبان نے شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے دلہن کا میک اپ اور منگنی میں انگوٹھی پہنانے کی رسم کو حرام اور غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ مہندی اور دیگر عام رسومات کو بھی غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ 5 موجودہ نظام گر چکا ہے، کاکروچوں کے اکٹھے ہونے سے پہلے نظام درست کریں، محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیان دیا ہے کہ موجودہ نظام مکمل طور پر گر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو چند ہزار روپے لیپ ٹاپ نہیں بلکہ میرٹ روزگار اور ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے، اس لیے حالات خراب ہونے سے پہلے نظام درست کیا جائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔